وہ پی پی 130 140 یا 139 140 آج وہ 140 کے جو یونین کونسل وائز عہدیداران ہیں اور پارٹی کارکنان ہیں ان سے ملیں گی. کل ان کی ملاقات دوسری پی پی کے لوگوں سے ہوگی اور پھر ایک کا دن کے وقفے کے بعد وہ فیلڈ میں بھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب کو جو عالمی برادری ہے اس سے انفیکشن کا بہت زیادہ تجربہ ہے، تو کیا نئے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ بھی تھوڑا گین کریں، کچھ سیکھیں؟ موقع مل رہا ہے جی. صاحب آج وفاقی وزیر قانون بھی تھے، اس کے علاوہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی تھے، تو اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا جو آج ڈسکس ہوا ہو باسط رزلٹ کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے؟ اسپیکر صاحب کی تو ایک الگ ملاقات آبویسلی ہوئی ہے، وہ معاملات مجھے معلوم نہیں انہوں نے کیا بات کی ہے. تو باقی جو ہے وہ قانونی معاملات پر بھی کنسلٹیشن ظاہر ہوئی ہے اور سیاسی معاملات پر بھی ہوئی ہے. اور یہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے یہ تو آپ کو پتا مسلسل پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس، اور یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے. بکرا کنونشن میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان نے ایک الفاظ ایسے استعمال کیے کہ میں نہیں کہنا چاہتا، زبان دیر نہیں دیتی کہ ایک کو میں نے اس طرح نکالا اور دوسرے کی اب باری ہے. کیا اس کا فائدہ ان کو ہوگا کہ عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے کیا ایک اچھے سیاستدان کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے لیے کسی سیاسی لیڈر کے لیے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا نیرو ہے جو بانسری بجاتا رہتا ہے، جب پشاور پہ ڈینگی حملہ کرتا ہے یا آدم خور چوہے حملہ کرتے ہیں اور یہ آدمی کبھی رخ نہیں کرتا اس جگہ جہاں اس کی ذمہ داری ہے اور وہاں بھی کام جا کے حکومت پنجاب کو کرنا ہوتا ہے، تو یہ غیر ذمہ دار آدمی ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا ایک ٹی وی شو پہ یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ مہرے کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس لیے اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب میں نے البتہ ایک گزارش کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آج سے چند روز پہلے لاہور کے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک خاتون کی وساطت سے عدالت عالیہ میں ہمارے 16 لوگوں کے جن میں میرا بھی نام شامل ہے ایک پٹیشن ڈالی توہین عدالت کے حوالے سے. معزز عدالت نے نوٹس کیے جو طریقہ کار ہے، تقریباً تمام اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ چلا کہ معزز عدالت نے 16 مسلم لیگ کے لیڈروں کے بیانات پر جو عدلیہ مخالف ان کے بقول بیانات ہیں پابندی لگا دی ہے اور پیمرا کو ہدایت کی. تو بڑا عجیب لگا اور تمام میڈیا کا کوئی شاید چینل یا اخبار ہوگا جس پر یہ خبر نہیں آئی. اور کل میں نے بھی گلے کے انداز میں ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں یہ گلہ کیا کہ ہمیں سنے بغیر ایسا حکم نہیں دیا جانا چاہیے تھا. مجھے رات کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایسا کوئی حکم جاری ہی نہیں کیا گیا، لیٹ نائٹ انہوں نے مجھے بتایا. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. اتفاقاً رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے بھی چونکہ کوئی وضاحت نہیں آئی تھی تو ہم نے یہی تاثر لیا چونکہ تمام چینلز پہ اور اخبارات پہ یہ خبر چلی تھی، جبکہ معزز عدالت نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا. تو میں استدعا کرتا ہوں، بڑے ادب سے اور اپیل کرتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے کہ اتنی اس طرح کی خبر جس کی حساسیت ہے اور اس پہ غلط فہمی کریٹ ہو سکتی ہے، کم از کم کورٹس کے بارے میں تو ایسی بات نہ کی جائے جس سے مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. ایسا کوئی حکم معزز عدالت نے جاری نہیں کیا. اور میں نے بھی رات نجی ٹی وی پہ بھلے شکوے کے انداز میں بات کی، اس کی بھی ضرورت ہی نہیں تھی اگر یہ خبر مجھے ملتی. مجھے رات کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھٹا صاحب نے فون پہ بتایا پروگرام سننے کے بعد کہ ایسا کوئی حکم جاری کیا ہی نہیں گیا. تو بہرحال یہ ایک وضاحت تھی. آپ نے حملے کر رہے ہیں، کل کہہ رہے تھے کہ 10 ارب ڈالر کی جو جائیداد ہے پاکستان کے اندر ہے. کیا ایسے الزامات جو ہیں یہ 1990 کی یاد تازہ تو نہیں کر رہے؟ نہیں، زرداری صاحب وہ جتنے بھی مخالفت کریں یا ان کے برخوردار مسلم لیگ نون کی، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. انہیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے رہیں. اس میں وہ ہمارا فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا. ایک پرزور قسم کا خطاب کیا ہے، عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، فوج کو بھی بنایا، اور وہ تو پہلے ہی آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ایسی توہین عدالت نہ پھر دوبارہ لگے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد دوبارہ سے جیسے شروع ہوں گے صوبے بھر میں؟ دیکھیں، ہم نے بارہا کہا ہے ٹائم اینڈ اگین. نمبر 1، جب ہم سازش کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ پاکستان کے کسی ریاستی ادارے کی طرف نہیں. نمبر 2، ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ بعض کردار ہیں جن کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. نمبر 3،
अदालती फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी, बात अदालती फैसले पर हो रही है, अदालत पर नहीं हो रही। अदालत मुअज़्ज़िज़ है, फाजिल जज साहिबान निहायत काबिल है, और ये उन्होंने पहला फैसला नहीं किया। फैसले से इख्तलाफ होता है तो आप आगे जाते हैं, हम रिव्यू पिटीशन में गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें फैसले से इख्तलाफ है। उसके जो कमज़ोर पहलू होंगे या वो पहलू फैसले के जो हमारे वकला ये समझते हैं ये कानूनन दुरुस्त नहीं है या ये कानून या इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते, उन पर बात आइंदा भी होगी, उससे नहीं रोका जा सकता। मगर ये किसी ने खुदा न खास्ता बात नहीं की कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान या हमारी अदलिया जो है उसकी खुदा न खास्ता तौहीन या तज़यीक़ की जाए या किरदार कशी खुदा न खास्ता की जाए, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। और ये हमारी बिल्कुल इंटेंशन ना थी, ना है, ना होगी। और ये जो मार्च हुआ हमारा या जो कारवां हमारा चला 4 दिन, उसमें लाखों लोग थे, लेकिन चूंकि किसी के दिमाग में कोई चीज नहीं थी, PMLN के किसी कारकुन ने किसी अदालत या किसी जज साहब की जात के बारे में कोई काबिल एतराज बात करना कुछ जिक्र तक नहीं हुआ। सियासी मुखालफीन के खिलाफ नारे लगे, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारे सियासी मुखालिफ और बाज एंकर्स जो एंकर्स नहीं है बल्कि पार्टी बने हुए हैं, और वो उनको सब लोग जानते हैं, जो PMLN को बुलाते नहीं है और सिर्फ वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, वो मुसलसल ये ढोल पीट रहे हैं। वो ये ढोल पीटते रहेंगे क्योंकि ड्यूटी लगी हुई है कि 2018 के इलेक्शन तक PMLN और उसकी क़यादत को रगेदो और PMLN को खराब करो और इनको दागदार करो। ऐसी कोई बात नहीं है। और खास तौर पे ये जो नया खिलाड़ी सियासतदान बनने की कोशिश कर रहा है, कल एक टीवी चैनल पे मैं मौसूफ की वो बेहुदा गुफ्तगू देख रहा था, जो बराह रास्त अदलिया का नाम लेके उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, इमरान ने कहा कि शर्मनाक किरदार था। ये इमरान बोलता रहा, उसी तो किसी ने पूछा नहीं। हम तो ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते, मोहतात हैं बहुत। 100 बार पहले एहतियात से अदब से नाम लेते हैं, फिर जाके फैसले की जो एक शिकें हैं जो कानून पे हम समझते हैं पूरी नहीं उतरती, उनके ऊपर हम जरूर तनकीद करते हैं। तो हम टाइम एंड अगेन ये कह रहे हैं, न किसी की तौहीन करनी है, न किसी से कन्फ्रंट करना है, न किसी का मुकाबला करना है, क्योंकि पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन का मुतम्मिल हो नहीं सकता। जो हमारे साथ हुई है, ये भी सुन लें, जो हमारे साथ हुई है कन्फ्रंटेशन, बाज लोग सोचते होंगे, मशवरे देते होंगे करें, हमारे दिल में भी गुस्सा आता होगा, लेकिन हम ग्रो कर गए हैं वक्त के साथ। ये 2017 आ गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भला कितना भी मदहोश किस्म का अमरीकी सदर है, मगर है तो अमेरिका का सदर, उसको गैर संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। ये वक्त नहीं है कि रियासती अदारों को हम तनकीद करें या रियासती अदारों में हमारे बारे में ये सोचा जाए। हमारी तो एक ही इस्तदा है कि इंसाफ और कानून के मुताबिक सब आगे बढ़ें, और जहां नाइंसाफी की गई है उसका अजाला करने के बारे में इंसाफ करने वालों को जरूर सोचना चाहिए। और सियासी जमातों को और रियासती अदारों को एक काले बादल मुश्किल के और मुसीबत के नजर आ रहे हैं, इस मौके पे इकट्ठे होना चाहिए और हमें अलग अलग नजर नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। लाहौर में जाती उम्रा के बाहर साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।